أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے کہ اسلام کی معلومات خود بھی حاصل کریں اور آپ تک بھی پہنچائیں۔ اگرچہ یہ موضوعات ایسے ہیں جن کو لوگ دلچسپی کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے آپ کے سامنے ان موضوعات پر میں مختصر گفتگو کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور جو ہے لائک بھی کریں گے، اور اگر کسی سننے والے کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے جو ہے وہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہماری گفتگو لواط اور اغلام بازی کے بارے میں تھی۔ اس میں یہ تھا کہ نر کا نر کے ساتھ، مذکر کا مذکر کے ساتھ سیکس کرنا، اور اس میں جو 5 سزائیں بتائی گئی تھیں وہ پچھلی کلپ میں، اس میں دخول کا تھا کہ اگر کوئی مرد کسی مرد کو پیچھے سے دخول کرتا ہے تو اس کو یہ سزائیں ملیں گی۔ اب آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ دخول نہیں کرتا ہے، صرف جسم کے کسی حصے سے، چاہے پچھلے حصے سے، چاہے اس کے جو ہے کیا ہے اور حصوں سے لذت حاصل کرتا ہے، تو اس شخص کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ فرماتے اس شخص کو 100 کوڑے لگیں گے۔ 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر یہ اس کام سے باز آ گیا زندگی بھر تو بات ختم۔ اگر دوسری مرتبہ بھی ایسے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر 100 کوڑے لگیں گے۔ اگر پھر بھی باز نہیں آتا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ تیسری مرتبہ میں یقتل، اس بندے کو قتل کیا جائے گا جس پر 2 مرتبہ حد جاری ہو چکی ہے۔ بس اگر کوئی شخص اس قسم کی برائی 2-3 مرتبہ کرتا ہے لیکن بیچ میں سزا نہیں ہے تو تیسری مرتبہ کرنے پر قتل نہیں ہوگا۔ اس نے یہ برائی کی، اسے سزا ملی اور پھر یہ برائی کی، پھر اسے سزا ملی اور پھر برائی کی، تو تیسری مرتبہ میں قتل کیا جائے گا۔ اگرچہ اکثر علماء کہتے ہیں نہیں، 3 مرتبہ سزا کھانے کے بعد اگر چوتھی مرتبہ مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور اسی جو ہے کہ لواط کے حوالے سے 2 اور بھی مسئلے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگر کوئی مرد کسی لڑکے کا بوسہ لے اور وہ بھی برائی کی نیت سے، ایسے تو بیٹے کا بوسہ لیتے ہیں، بھائی کا بوسہ لیتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن برائی کی نیت سے اگر ایک مذکر دوسرے مذکر کا بوسہ لیتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی؟ فرماتے ہیں اس شخص کو جو ہے کیا ہے سزا کے بارے میں حاکم شرع کی مرضی ہے کہ وہ حاکم شرع جتنی اس کو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی معین سزا نہیں۔ اگر قول قیل قال اس قسم کے قول ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کو جو ہے کیا ہے حاکم شرع تعزیر کرے گا۔ اور حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص بھی کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے تو اس شخص پر اللہ کے ملائکہ، آسمان والے، زمین والے، رحمت والے اور غضب والے لعنت کرتے ہیں اور اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ جو شخص کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جو ہے وہ آگ کا لگام پہنائے گا، یعنی اس سے منہ پہ، جیسے گھوڑے کے منہ پہ لگام دیا جاتا ہے، اس شخص کے منہ پر آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ پھر اگلی چیز جو اسی لواط کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 مرد ایک ہی لحاف میں ننگے سوئے ہوئے ہوں اور ان کے بیچ میں کوئی محرمیت والی رشتہ داری نہ ہو، اتفاق ہے کبھی تو باپ بیٹا سو جاتے ہیں یا بھائی آپس میں سو جاتے ہیں، تو ایسا اگر نہیں ہے تو فرماتے ان کو جو ہے کیا ہے 30 کوڑوں سے لے کے 99 تک جو ہے کیا ہے وہ کوڑے مارے جائیں گے۔ کیوں ایسے کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی
जिसमें ये जो है कि सज़ा मुअय्यन की गई है। उसके बाद फिर अगली जो है क्या है गुफ्तगू आज हम नहीं करेंगे। जिस तरीके से मर्द मर्द के साथ सेक्स करता है, औरत औरत के साथ सेक्स करती है, जिसको सहक बोलते हैं, सहक। तो इंशाअल्लाह ये फिर अगली किस्त में या अगली क्लिप में आपके सामने इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। उम्मीद है अल्लाह ताला इंसानियत के मुआशरे से ऐसे बुराइयों को ख़त्म फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।